خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی شیروں کی طرح رہ رہے تھے. خان صاحب کے کھانے کے لیے کوئی علیحدہ بندوبست نہیں تھا. پہلے ایک دو دنوں میں جو قیدی کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا دیا گیا. اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکیل شیراز احمد رانجھا کس مقصد کے تحت عمران خان سے ملے اور ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، جانیے ساری کہانی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. مجھے یہ بتائیں عمران خان سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ پرسوں 11 تاریخ کو ہماری ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں. تو وہ ملاقات میرے لیے بڑی یادگار تھی کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک جس طرح جیل کے اندر ایک قیدی ہے تو اس کو ملنے جائیں گے تو وہ جو ماحول ہوگا یا ان کو جب قیدی کو دیکھیں گے تو ان کے کیا چہرے کے تاثرات ہوں گے اور وہ قیدی کیسا ہوگا. لیکن جب ہم اس قیدی کو دیکھا تو ہم خود شیر ہو گئے. جب میں جو ہی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں انٹر ہوا ہوں تو سامنے چیئر پہ خان صاحب بیٹھے تھے. ماشاءاللہ ان کا چہرہ فریش چمکتا ہوا چہرہ اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چلتا تھا کہ جیسے خان صاحب اب کہیں باہر سے واک کر کے یا کوئی گیم کھیل کے آ رہے ہیں. اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور ذرا بر بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک پولیٹیکلی کسی ڈیٹینشن میں ان کو رکھا گیا ہے یا انہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں آپ کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی، کیسا ماحول دیکھا جیل کا؟ دیکھیں جیل تو پھر جیل ہوتی ہے نا، لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر کسی شیر کو پنجرے میں ڈال دیا جائے نا تو وہ شیر ہی رہتا ہے. شیر پنجرے میں بند ہو جانے سے گیدڑ نہیں بنتا. تو جو خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی شیروں کی طرح رہ رہے تھے. شیروں کی طرح ان کا چہرہ تھا. ان کا جو جذبہ اور ان کا جو حوصلہ ہے نا، ان کے جذبے اور ان کی دلیری کو میں سلام کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں خان صاحب کی جیل میں ڈریسنگ کیسی تھی، کیا کھاتے ہیں آپ کی؟ تو ان سے باتیں بھی ہوئی ہوں. جہاں تک ڈریسنگ کا تعلق ہے تو ایک نارمل ڈریس تھا جو فل شرٹ تھی، وائٹ کلر شرٹ تھی اور نیچے بلو بلیکش ٹروزر خان صاحب نے پہنا ہوا تھا اور نیچے جاگر شوز تھے. اس کے علاوہ خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ جیسے ان کی ایک اکثر وہ جب بھی فری ہوں تو وہ پھر ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو ان کی ڈریسنگ تھی. اور باقی جو کھانے پینے کی بات ہے، سچی بات ہے ہم نے ڈیٹیل ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کھانا کیسے ملتا ہے یا کیا کھاتے ہیں. لیکن ہمیں وہاں پہ جیل اتھارٹیز سے ہماری بات ہوئی. تو جیل اتھارٹیز کی بات سن کے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا جی کہ شروع میں خان صاحب کے کھانے کے لیے کوئی علیحدہ بندوبست نہیں تھا. پہلے ایک دو دنوں میں جو نارمل قیدی کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا خان صاحب کو دیا گیا. تو خان صاحب نے بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ جو رزق آیا ہے میں کھاؤں گا. انہوں نے کسی طرح کوئی کھانے کا اعتراض نہیں کیا کہ یہ کھانا نہیں ہونا چاہیے، میرے لیے فلاں چیز ہونی چاہیے. یہ جو باقی چیزیں میڈیا پہ جو آگے پیچھے چل رہی ہیں یہ سارے رومرز ہیں. تو جیل اتھارٹیز کہہ رہی تھی کہ جب وہاں پہ ہم نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب ان چیزوں کا کبھی ہمارے سے گلہ نہیں کرتے کہ وہ ان کی جو مثلا رہائش ہے یا کیا چیز ہے، وہ صرف ہے کہ خان صاحب کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ملکی حالات ہیں یا عوام ہے ان کی طرف وہ مین ان کا فوکس ہے. اور جیل اتھارٹیز کہتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک کا یا باقی جو اسلامک ریلیجیس بکس ہیں ان کے پاس وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ان چھوٹی موٹی چیزوں میں خان صاحب نہیں جاتے کہ جی مجھے ابھی کھانے کو یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. ہماری ملاقات جی تقریباً 1 گھنٹہ رہی، جس میں میرے ساتھ بیرسٹر عمیر صاحب تھے اور ایک ہمارے دوست بلال عمر بودلہ صاحب تھے. تو ہم 3 وکلاء تھے جن کی خان صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ ملاقات رہی، جس میں خان صاحب نے باقی جو ایک تو پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں، مہنگائی ہے، اس کے بارے میں خان صاحب بڑے فکر مند تھے. اور خان صاحب نے کہا کہ جو بھی یہ پولیٹیکل کیسز بنا رہے ہیں نا ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، کریش کیا جائے کسی طرح. اور یہ پی ٹی آئی کو ختم کرتے ہوئے نا انہوں نے جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کون تھے جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ نے اپروول لی ملاقات کی تو کیا سوچ کر اپروول لی تھی؟ کیا آئیڈیا تھا خان صاحب سے؟ ایسی کیا بات کرنی تھی جس سے آپ نے خان صاحب سے ملاقات کی؟ بیسیکلی اس سے 1 ہفتہ پہلے
میں نے اور بیرسٹر گور جو خان صاحب کے ابھی بھی کیسز ہیں ان میں مین کونسل ہیں. اپلیکیشن موو کی جو کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا 2 بندوں کو, بیرسٹر گور کو اور مجھے, کہ آپ کو خان صاحب سے جا کے مل سکتے ہیں. یہ لاسٹ فرائیڈے تھا. تو جب ہم جیل پہنچے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب چھٹی پہ ہیں. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں ملاقات نہیں کروا سکتا چونکہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اویلیبل نہیں ہیں, تو آپ نیکسٹ ویک میں آپ کی ملاقات ہوگی. عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. عمران خان کے ساتھ آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ ان کے کوئی کیسز بھی آپ نے لڑے؟ جی میں امیر بھائی 2014 سے 2014 کے دھرنے میں جب دھرنا چل رہا تھا تو میں انصاف لائر فورم اسلام آباد کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا. دھرنے کے دوران جتنے بھی کیسز تھے وہ میں نے کیے. اس میں جتنے ہمارے کارکن اریسٹ ہو جاتے تھے ان کی بیلیں وغیرہ کروانی, کیونکہ اس ٹائم یہ ڈپٹی کمشنر نے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہوا تھا. وہ کون کون سے کیسز تھے؟ وہ زیادہ کیسز اس ٹائم یہ تھے کہ دفعہ 144 کی وائلیشن میں ایف آئی آر درج کرتے تھے, جس میں دفعہ 188 کے تحت کہ یہ جی چونکہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے تو یہ لوگ آ رہے ہیں, دھرنے میں آ رہے ہیں, جلسے میں آ رہے ہیں, تو یہ لا کی وائلیشن کر رہے ہیں, تو ان کو وہ یہ پکڑ لیتے تھے. کچھ لوگوں کو دھرنے کے اندر سے اٹھا لیتے تھے, کچھ لوگ جو جا رہے ہوتے تھے راستے سے پکڑ لیتے تھے, اور اس طرح اسلام آباد کے سارے تھانے جو تھے نا وہ کارکنوں سے بھرے ہوئے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کی 1 گھنٹے سے زائد عمران خان سے ملاقات جاری رہی. عمران خان نے کوئی قوم کے نام کوئی پیغام دیا ہو؟ دیکھیں خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ یہ مشکل وقت میں قوم کو حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب بھی مشکل وقت ہو تو اس کو فیس جب کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا آگے جو ثمر پھل ہوتا ہے وہ ملتا ہے. عمران خان مزید کتنے عرصہ جیل میں رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. بیسیکلی تو کوئی کیس بھی ان خان صاحب پہ نہیں بنتا. اگر اسی طریقے سے عدالتیں بھی جو ان کی ذمہ داری ہے انصاف کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد خان صاحب کو جو ہے نا ریلیز ہو جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, عمران خان سے سائفر کیس کے متعلق آپ کی کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں سائفر کیس کے بارے میں وہ جو کیس ہے وہ سلمان صفدر صاحب اس میں ہمارے مین کونسل ہیں, تو ہم ایز اے ٹیم مل کے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. تو اس میں خان صاحب نے اس کیس سے کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جو سائفر تھا اس کو کیبنٹ کی میٹنگ میں 2 دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, اس میں ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا. جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تو پھر یہ جرم کس چیز کا ہے؟ سیکنڈ چیز ہے کہ وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی 2 دفعہ ہوئی, جس میں آرم فورسز کے ہائی آفیشلز موجود تھے, اس میں یہ چیز رکھی گئی, اور وہ اس کے بعد یہ کون سا جرم بنتا ہے؟ اس کے 1.5 سال کے بعد یہ سائفر والی ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں. بیسک مقصد تو یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے یہ جو ان کے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خان صاحب شاید ڈر جائیں گے یا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی یا یہ چیز ہے وہ ہے, باقی کوئی جرم نہیں ہے, نہ سائفر کا کیس بنتا ہے نہ کوئی دوسرا کیس بنتا ہے. تو یہ سارے فیک اور فالس کیسز ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.